الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے. معزز دوستو، تحفظ ختم نبوت و عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس جامعہ سراج العلوم سرگودا، مرکزی جامع مسجد بلاک نمبر 1، جو 4 جولائی 2024، اب میرے خیال میں 2 گھنٹے مزید ہم 5 جولائی میں داخل ہو چکے ہیں. میں قائد سرگودا حضرت مولانا مفتی شاہد مسعود دامت برکاتہم العالیہ اور ذمہ داران جامعہ کی دعوت پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں. میرے دوستو، میں اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتا ہوں اس جامعہ کی حاضری کو. ایک وقت تھا تقسیم ہند کے بعد میرے والد مکرم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود الحسن قریشی نور اللہ مرکزہ یہاں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر لغت عرب کے مطابق پورے قرآن کی تفسیر طالب علم بن کر پڑھنے آئے تھے. ان حضرات کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے مجھے وہاں مہمان خصوصی بنا کر گفتگو کے لیے بلایا ہے. جہاں میرے والد مکرم پڑھنے کے لیے آئیں، وہاں اس جگہ آ کر میں گفتگو کے لیے پہنچوں تو میرے لیے سعادت کا مقام ہے. میں ان حضرات کا، یہ میرے والد محترم کے اساتذہ کی اولاد ہیں، ان کے لیے دعا گو ہوں. رب کریم جو ہمارے اکابر دنیا سے رخصت ہوئے ان کی قبور پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، اور جو زندہ سلامت ہیں رب کریم ان سب کو سلامتی کی زندگی عطا فرمائے. آمین. میرے دوستو، میں الحمدللہ سرگودا کے شاہینوں سے مخاطب ہوں. ختم نبوت پر آج کے دور میں سرگودا کی قربانیاں بھلائی نہیں جا سکتی. عقیدہ ختم نبوت پر بنیادی طور پر ایک جملہ کہنے لگا ہوں. میرے دوستو، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ شریعت کے 2 بنیادی اجزاء ہیں. ایک جز کو عقائد کہتے ہیں، دوسرے جز کو مسائل کہتے ہیں. عقائد کا مطلب دین کی بنیاد، مسائل کا معاملہ دین کا چلانا. میرے ساتھیوں، ہم رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں نرمی دکھائی ہے، کہاں مضبوطی دکھائی ہے. میں پوری 63 سالہ زندگی نبوی میں کسی ایک موقع پر عقیدے پر کمپرومائز نہیں دیکھ سکا.
آج تک جتنا سیرت کا مطالعہ میں نے کیا ہے، میں حضرات بزرگوں اکابر علماء کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں، میں نے مسائل میں نرمی تو پڑھی ہے، میں نے مسائل پر گنجائش تو رسالت باب کی زندگی میں دیکھی ہے، لیکن عقائد پر کوئی نرمی، عقائد پر کوئی گنجائش، عقائد پر کوئی کمپرومائز رسالت باب کی زندگی میں نہیں ملتا۔ آج ہم جس عقیدے پر جمع ہیں وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ضرور ہیں، رسالت مآب کو قرآن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کی سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے نظر آتا ہے۔ رسالت مآب کے اخلاق اعلیٰ درجے کے ہیں، نرمی اعلیٰ درجے کی ہے، پر پیغمبر اسلام نے عقائد پر کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ میرے ساتھیوں، اگر اللہ کی ذات کے بارے میں عقائد دیکھیں، عقیدہ توحید بنیاد ہے۔ رسالت مآب کی ذات اقدس کے بارے میں عقائد دیکھیں، عقیدہ ختم نبوت بنیاد ہے۔ رسالت مآب نے نہ عقیدہ توحید پر کمپرومائز فرمایا ہے، نہ عقیدہ ختم نبوت پر کمپرومائز فرمایا ہے۔ میں ان دونوں کی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ کا ذوق تازہ ہے؟ بولیے بولیے، ذرا بلند آواز سے مجھے جواب دیجئے۔ یہ وقت تہجد ضرور ہے، آپ عشاء سے بیٹھے ہیں، تھکے ہوئے آپ لازمی ہوں گے، پر تھوڑے سے وقت کے لیے اپنی کان کی کھڑکیوں کو کھول کے دلوں تک راستہ دیجئے۔ میں عقیدہ توحید کے لیے اللہ کا قرآن اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے مصطفیٰ کا فرمان، اس عقیدے کی مضبوطی پر پیش کر رہا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے؟ جس کی توجہ ہے ذرا وہ ہاتھ کھڑا کرے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ تھکاوٹ میں نہیں ہیں۔ آپ گفتگو سنیں گے؟ جواب نہیں ہے۔ گفتگو سنیں گے؟ توجہ کے ساتھ سنیں گے؟ انہماک کے ساتھ سنیں گے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سنیں گے؟ جو سنے گا ذرا ہاتھ بلند کریں تاکہ میں بھی دیکھ سکوں آپ کا جذبہ تازہ ہے۔ آپ جاگ رہے ہیں نا انشاءاللہ؟ جزاکم اللہ۔ آپ ذرا توجہ رکھنا، میں نے آپ کو اس لیے جگایا ہے کہ ہو سکتا ہے رات کے 2 سے اوپر کا وقت ہے، آپ نیند کی آغوش میں ہو، تھوڑے وقت کے لیے جاگ جائیں۔ میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ میرے ساتھیوں، اما پارہ 30واں پارہ ہے، سورۃ الکافرون ہے۔ رب کریم نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ یہ آیات کیوں نازل ہوئی تھی؟ یہ سورت کیوں نازل ہوئی تھی؟ کیا مکہ مکرمہ کی زندگی تبلیغ کی زندگی نہیں ہے؟ جی بالکل تبلیغ کی زندگی ہے۔ بھائی تبلیغ میں تو نرمی ہوتی ہے، تبلیغ میں تو احترام ہوتا ہے، تبلیغ میں تو عزت دی جاتی ہے، تبلیغ میں تو کافر کو کافر کہہ کر مخاطب کریں گے تو تبلیغ کیسے ہوگی؟ یہ تو مکی دور ہے، مدنی دور کی صورت نہیں ہے، مکی دور کی صورت ہے۔ ابھی جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا، ابھی تو ظلم و تشدد سہا جا رہا ہے۔ خباب ابن ارت کی کمر وہ شولوں پر رکھی گئی تھی، اس کے خون سے انگارے بھجے تھے۔ بلال ابن رباح کو امیہ بالخلف نے مکہ مکرمہ کی تپتی ریت پہ لٹا کے سینے پر پتھر رکھا تھا، اور پھر بھی نرمی تھی۔ ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئی تھی، اور پھر بھی نرمی تھی۔ حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی تھی، اور پھر بھی نرمی تھی۔ حضرت عمار ابن یاسر کی اماں، اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ کو ابو جہل جیسے فرعون امت نے اونٹ کو مخالف سمت چلا کے 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ عمار کے والد یاسر کو ظلمن شہید کر دیا تھا۔ ابھی تو نرمی کا دور تھا، پیغمبر کے سر پہ اوجری رکھ دی جاتی تھی۔ ہاں بھی نرمی کا دور تھا۔ ابو بکر صدیق کے بالوں کو اس وقت کے بہت بڑے عقبہ نے حضرت ابو بکر کے سر کے بالوں کو نوچا تھا۔ والدہ ام الخیر کنگا دیتی تھی تو کنگی میں بال اتر آیا کرتے تھے، اور ابھی تو نرمی تھی۔ ابو ذر غفاری کو اتنی شدید مار پڑی تھی کہ انہیں بے ہوش کر دیا۔ حضرت عباس اٹھے اور بنو غفار کے علاقے سے گزر کے تم بزنس میں نہیں کرتے ہو،
ان کے بندوں کو مارو گے تمہیں تجارت کا راستہ بند ملے گا۔ ابھی تو اتنی نرمی تھی، قل یا ایھا الکافرون کیوں اترا؟ کافر کہہ کر بات کیوں کی ہے؟ اور کفر کا اعلان ابھی تبلیغ کے دور میں کیوں ہے؟ سرگودا کے غیوروں، وجہ ایک ہی تھی، بات عقیدے پہ آئی تھی، بات نظریے پہ آئی تھی، موقف اور بیانیے پہ آئی تھی، مسائل کی بات نہیں تھی کہ نرمی دے دی جاتی۔ اور بھائی مسئلہ کیا ہے؟ اس سورت کا شان نزول اٹھائیے، آپ کسی تفسیر کی کتاب کو کھولیے، علماء مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں، اس سورت کے شان ورود میں لکھا ہے، نبوت کے پاس کافر آئے تھے، ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا تھے، انہیں لے کر آئے تھے، ہماری اپنے بھتیجے سے صلح کرا دو۔ اس نے کہا صلح کے لیے تو شرائط چاہیے، آفر چاہیے، تم کیا آفر لائے ہو؟ انہوں نے کہا خوبصورت، حسین، محجبین، دل نشین لڑکی چاہیے، قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، اور اگر پیسہ چاہیے درہم و دنانیر کے انباء لگا دیں گے، حکومت چاہیے تا حیات حکمران مان لیں گے۔ وہ آئے ابو طالب کفار کی یہ بات لے کر، اور ساتھ یہ بھی تھا کہ ہمیں حضور پاک کی بات ماننی ہے، 1 سال تک کے لیے اللہ کی عبادت کریں گے، توحید مانیں گے، شریعت مانیں گے، رسالت مانیں گے، احکامات مانیں گے، لیکن جب 1 سال گزرے گا اگلے سال کے لیے تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو گے، مشرک بنو گے، پھر 1 سال گزرے گا ہم توحید پہ آ جائیں گے، عبادت کریں گے، پھر 1 سال گزرے گا تم ہمارے بتوں کی عبادت پہ آ جاؤ گے۔ 50-50 کا معاملہ، عقیدے پہ کمپرومائز کے لیے آئے تھے۔ جب یہ پہنچے رسول اللہ کے پاس، ابو طالب نے ان کی آفرز بتائی، میرے پاک پیغمبر نرم ضرور ہیں، میرے پاک پیغمبر گنجائش دیتے ہیں، میرے پاک پیغمبر دشمن کو معاف کرنے والے ہیں، میرے پاک پیغمبر اس حد تک نرم ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ان کے لیے بھی دعائیں کی تھی جن لوگوں نے شریعت کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، لیکن بات عقیدے کی تھی، بات نظریہ کی تھی، مسئلے کی نہیں تھی۔ تو پیغمبر کریم نے کیا فرمایا؟ سیرت ابن ہشام میں ہے، یا امی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری علی ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ۔ میرے پیارے چچا جان ابو طالب، ان کفار کو کہہ دو، اے پیسوں کا لالچ، لڑکی کا لالچ، حکومت کا لالچ نہیں، دنیا کی باتیں ہیں، تھوڑا ترقی کرو، اوپر جاؤ، آسمان کے چاند کے منت کرو، ترلا کرو، گھٹنے پکڑو، زمین پہ لا کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، پھر جاؤ سورج کی منت ترلا کر کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھو، جو تم سے ہو نہیں سکے گا۔ اور جو تم کہو کہ غروب و طلوع، چاہے سورج کا ہو چاہے چاند کا ہو، اس کی اختیار آپ کو ہے، صرف عقیدے پہ ڈنڈی مار لے، میں سورج چاند کو زمین پہ دے ماروں گا، عقیدہ نہیں چھوڑوں۔ یہ ہے عقیدے پر مضبوطی، عقیدے پر نو کمپرومائز آن دس میٹر۔ اس کے اوپر کیا نرمی؟ رسالت مآب نے اس حد تک مضبوطی دکھائی ہے۔ اور پھر آیت کیا اتری؟ قل یا ایھا الکافرون، اے پیارے پیغمبر اعلان فرما دے، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کرتا۔ اچھا یہ تو سمجھ آتا ہے کہ حضور بتوں کی عبادت نہیں کرتے، لیکن اگلی آیت ہے ولا انتم عابدون ما اعبد، تم بھی میرے اللہ کی عبادت نہیں کرنے والے۔ یہ کیا مطلب؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم 1 سال عبادت کریں گے، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم توحید مانیں گے، ان کا تو دعویٰ ہے ہم شریعت قبول کریں گے، کلمہ پڑھیں گے، تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے ولا انتم عابدون ما اعبد، کہ تم عبادت کرنے والے نہیں ہو؟ حالانکہ وہ تو کہہ رہے ہیں، تو پرومس دے رہے ہیں، عہد دے رہے ہیں، میثاق پیمان کا وعدہ دے رہے، تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایک ہی آنسر ہے، ایک ہی جواب ہے کہ عقیدے پہ شرط رکھ کے ایمان لا رہے تھے، عقائد پر کمپرومائز نہیں ہوتا، شرط رکھو تو ایمان ایمان نہیں ہے، عبادت عبادت نہیں، اس طرح مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے۔
یہ عقیدہ توحید خدا کے عقیدوں کے بارے میں مضبوط بنیاد عقیدہ تھا، حضور پاک نے کوئی نرمی نہیں دکھائی۔ آؤ مصطفیٰ کی ذات کے بارے میں عقیدہ ختم نبوت بنیاد ہے، اس پر کوئی نرمی، کوئی گنجائش؟ آئیں رسالت مآب کے دور میں، آپ کا ذوق تازہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہیں، مدنی زندگی شروع ہو چکی ہے، رسالت مآب سے وفود کی ملاقاتیں ہیں، وفد آ رہے ہیں، کبھی وفد بنی قیس آتا ہے، کبھی وفد عبد القیس آتا ہے، کبھی وفد جزیمہ آتا ہے، کبھی وفد بنی حنیفہ آتا ہے، وفود آ رہے ہیں، ملاقاتیں جاری ہیں، رسالت مآب سے باہم گفتگو جاری ہے۔ آخری مدینہ طیبہ کے ایام ہے، اس دوران ایک وفد آیا، 1000 کلومیٹر سفر کر کے آیا۔ کس جگہ سے؟ بھائی یمامہ سے آیا۔ یمامہ کہاں ہے؟ ابھی حضرت مفتی حسن دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما تھے، میں حضرت کی دعوت پر یمامہ اس دفعہ زندگی میں پہلی بار گیا، اور میں نے دیکھا کہ مدینہ طیبہ سے کوئی 1100-1200 کلومیٹر فاصلے پر ہے، کیپٹل آف دا کنگڈم آف سعودیہ، سعودیہ کے دارالخلافے سے بھی کوئی 100 کلومیٹر ادھر جمیلیہ، 100 کلومیٹر ادھر الخرج ہے۔ اتنا بڑا لمبا سفر کر کے یمامہ کی بستی میں جایا جاتا ہے۔ یمامہ کا رہنے والا مسلمہ کذاب بنو حنیفہ کا وفد لے کے رسالت مآب کے پاس آیا ہے۔ 1000 کلومیٹر کا سفر ہے، سرگودا کے غیوروں میں 1000 کلومیٹر اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں تاکہ تمہیں بتاؤں وہ مہمان بن کے آیا تھا، مدینہ آیا، رسالت مآب کے پاس ایمان کا دعوے دار بن کے ایمان لانے کے لیے طے شدہ بات کرنے آیا، لیکن عقیدے پہ ڈنڈی مارنے کے لیے جب اس نے شرط رکھی، پھر رسالت مآب نے کیا جواب دیا؟ سنا دوں؟ بولیے بولیے، سنا دوں؟ ذہن حاضر ہے؟ کھولیے صحیح بخاری، اس کی شرافت الباری اٹھائیے، آپ کتاب المغازی وفد بنی حنیفہ کھولیے، حضرت عبداللہ ابن عباس حبر هذه الامہ رضی اللہ عنہما راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں فی یدہ جریدہ فہو ینکت صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضور پاک مدینہ طیبہ میں تھے، پیغمبر کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی، حضور پاک زمین میں اس چھڑی سے کریز رہے تھے، وفد بنی حنیفہ آیا، مسلمہ آیا، اس نے آ کر کہا ہم سب ایمان لانا چاہتے ہیں، ہم ایمان لا کر اسلام میں ایمان میں ہلکا بگوش اسلام داخل ہونا چاہتے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا بہت اچھا، ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے، آؤ ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا جی ایک شرط ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ان سے پوچھا شرط کیا ہے؟ وہ کہنے لگے آپ کے بعد نبوت اس مسلمہ کے لیے لکھ دیں۔ ہم پورا قبیلہ کلمہ پڑھ لیں، بس اتنا فرما دیں آپ دنیا سے چلے جائیں۔ اچھا اس کی بدماشی دیکھیں، آپ کی زندگی میں نبوت کا اختیار نہیں لینا چاہتا، آپ با اختیار ہیں، لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے پھر آپ میرے لیے نبوت کی بات لکھ دیں، ہم سے معاہدہ فرما لے، پورا قبیلہ مسلمان ہوتا ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا اس چھڑی کو اٹھا کر اشارے سے کہ مسلمہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگلی بات اس نے کہا ٹھیک ہے ہم شرط میں نرمی پیدا کر لیتے، پوری دنیا کی نبوت نہ دے، صرف مجھے میرے قبیلے کا، جسٹ مائی فیملی، فار مائی فیملی اونلی، صرف میرے خاندان کے لیے، صرف میرے خاندان کے لیے میں میسنجر پیغمبر بن جاؤں، اتنا ہوگا۔ اب رسالت مآب نے کیا جواب دیا؟ حضور پاک نے وہ چھڑی اٹھائی، چھڑی جس سے زمین پر کریز رہے تھے، فرمایا مسلمہ اگر تو اس شرط پہ ایمان لائے گا نا کہ آپ کے بعد نبوت تو بڑی بات ہے، اس شرط پہ تو اس چھڑی کی بات بھی کرے نا جو میرے ہاتھ میں ہے، تاکہ ختم نبوت میں کوئی گنجائش ہے تو میں چھڑی بھی تمہیں نہیں دوں۔ حضرات علماء کرام موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں ایک بات کرتا ہوں، کیا حدیث پاک نہیں ہے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر
فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، کہ تم میں جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کے اوپر لازم واجب ضروری ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے. ہے ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، تو جب ہمارے لیے لازم واجب ضروری ہے مہمان کا اکرام کریں. یہاں تو مہمان کو سوکھے منہ جواب دیا جا رہا ہے. 1000 کلومیٹر کا سفر ہے، 1000 کلومیٹر ٹریولنگ یمامہ ٹو مدینہ طیبہ، وجہ 1000 کلومیٹر. یہ میں محدود کہہ رہا ہوں، شاید اس سے بھی زائد بات. وجہ رسالت باب نہیں دے رہے. حالانکہ حضور پاک کی عادت ہے حضور کے سامنے کوئی ایمان لانے پہ شرط پیش کرتا، حضور شرط مان لیتے. آپ کا ذوق تازہ ہے تو واقعہ سنا دوں؟ بولیے بولیے، سنا دوں؟ صحیح مسلم اٹھائیے. اذہن العرب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر، پیغمبر کے مدبر وقت حکمران صحابی، عرب کے 4 ذہینوں میں ایک ذہین عمرو بن العاص اپنا واقعہ بتاتے. میں اور خالد بن ولید اکٹھے ایمان لانے مدینہ آئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. سرگودا کے غیور و کتب سیرت میں ہے کہ جب یہ مکہ سے چلے تھے نا، حضور پاک کے پاس جبرائیل آئے اور آ کر فرمایا یا رسول اللہ، رب کریم نے بتایا کہ مکہ کی زمین نے جگر کے 2 ٹکڑے تمہاری طرف بھیج دیے. خالد بن ولید اور عمرو بن العاص آئے ایمان لانے کے لیے. غسل کیا حضرت خالد بن ولید اور یہ دونوں سامنے بیٹھے. غسل کیا، حضور پاک نے ہاتھ آگے بڑھایا، حضرت خالد بن ولید نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بیعت کی اور ہلکا بگوش اسلام میں داخل ہو گئے. جب باری آئی حضرت عمرو بن عاص کی، توجہ، حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا انہوں نے بھی غسل کیا ہوا ہے، کلمہ پڑھنے آئے ہیں، بیٹھ گئے. حضور پاک نے ہاتھ بڑھائے کہ ابھی عمر ہاتھ بڑھائے گا، ہاتھوں میں ہاتھ دے گا. عمر نے بھی ہاتھ بڑھائے. جب ہاتھوں کے قریب آئے نا، حضرت عمرو بن عاص نے ہاتھ پیچھے کر لیے. مجھے دیکھیں یوں ہاتھ پیچھے کر لیے. حضور پاک نے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں، انہوں نے ہاتھ پیچھے کیے. حضور نے پوچھا مالک یا عمر، عمر کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ انا اشترط، ایمان لاتا ہوں لیکن ایک شرط ہے. فرمایا ماذا تشترط، کیا شرط ہے؟ سنیں منظر تقریباً شرط کے معاملے میں وہی ہے. کیا شرط ہے؟ کہ یا رسول اللہ بڑا گناہ گار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، آپ کے مقابلے میں تو بادشاہوں تک گیا ہوں، نجاشی کے دربار تک جانا پڑا، گیا آپ کی شکایات کے لیے، جنگوں میں آیا، مخالفت ٹکا کے کی ہے، لیکن اب بتوں کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے جاؤں تو رب پھر میرے لیے ناراضگی کی بات فرمائیں. مجھ سے آپ ایک طے کر لیں، ایمان میں لاتا ہوں، جنت اللہ سے لے کر آپ دیں گے. کتنی بڑی بات ہے، آخرت کی بات. حضور نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، عمر نے ہاتھ ادھر رکھے، یہ گفتگو ہو رہی ہے. حضور نے فرمایا عمر ہاتھ بڑھاؤ، محمد الرسول اللہ شرط قبول کرتے ہیں. عمر نے ہاتھ بڑھائے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان. کیسی شرط مانی؟ جنت لے کر سفارش میں آپ ہوں. اور یہاں ڈنڈی پڑ رہی تھی عقیدہ ختم نبوت پہ مسلمہ کے لیے. فرمایا یہ ڈنڈی بھی مانگے تھا تو تمہیں نہیں دے. میرے دوستو، اس سے پتہ چلا مہمان کا اکرام بعد میں ہے، عقیدے پر مضبوطی پہلے. میں نے شروع میں بات چلائی تھی کہ عقائد پر کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. عقائد مضبوطی کے لیے ہوتے ہیں، گنجائش کے لیے نہیں. یہ اس بنیاد پہ سنا رہا ہوں کہ آج کل لبرلز عجیب بات چلاتے ہیں، نرمی کر لیں، پیار کر لیں، اخلاق سے ان کو ایمان کی طرف لے آئیں. میں مانتا ہوں اخلاق بہت بڑی چیز ہے، لیکن صرف اخلاق سے حل کا معاملہ نہیں ہے. پیغمبر کی بدر سے لے کر تبوک تک تلوار اور ذوالفقار بھی موجود ہے. صرف اخلاق کی بات میں نہ بتائیں. جب کفر دندناتا پھر رہا ہو، اسلام کو چیلنج کر رہا ہو، تو پھر اخلاق کی بات سنا کر عقیدے پہ نرمی پیدا کرنا اسلام نہیں ہے، مداہنہ. میرے ساتھیوں، اسی لیے مضبوطی سمجھیں، عقائد پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے.
عقائد پر مضبوطی ہے، اور پیغمبر مصطفیٰ کے بارے میں عقائد پر بنیادی عقیدہ توحید ہے، جس پر نہ خدا نے نرمی دی ہے نہ مصطفیٰ نے نرمی۔ اور میرے ساتھیوں، اس کانفرنس کی کریم اور خلاصہ سمری یہ ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کو ڈنکے کی چوٹ بیان کریں گے، اس پر کوئی قربانی نہیں۔ اور میں ایک بات مزید کرتا ہوں، آج کے دور میں ہم حیران ہیں، اتنا واضح عقیدہ اور نظریہ جس کے لیے مضبوطی در مضبوطی قرآن اور سنت میں موجود ہے، اس پر ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت کا سب سے بڑا جج جناب قاضی فائز عیسیٰ ابھی تک اپنے غلط فیصلے کو دبا کے بیٹھا ہوا، ابھی تک۔ یہ غالباً حضرت یہ 6 فروری کی بات ہے، 6 فروری، آج 6 جولائی ہونے کو ہے۔ مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، 5 مہینے پورے ہونے سے ابھی 1 دن رہتا ہے۔ جو غلطی بڑی عدالت نے کی ہے، تمام مسالک نے جمع ہو، تمام ختم نبوت اور مدارس کے معاملے پر کام کرنے والوں نے جمع ہو کے ایک ہی موقف دیا کہ جناب من، آپ نے اس میں بلنڈرز کیے ہیں، چھوٹی موٹی غلطی نہیں کی، اس کو درست کریں۔ پہلے 1 ہفتے کا وقت، پھر 2 ہفتے کا وقت، پھر 3 ہفتے کا وقت مانگا، پھر کہا جی میں 10 بندوں کو نوٹس کر رہا ہوں، جواب دیں۔ 10 بندوں نے ایک ہی جواب دیا۔ سارے مسالک سے پوچھ رہا ہوں، سب نے ایک جواب دیا۔ اچھا، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل سے پوچھ رہا ہوں، انہوں نے ختم نبوت پہ وہی جواب دیا۔ پھر نمائندوں کو بلوایا، سب نے آئینی اور قانونی طور پہ بھی، اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی اور کانسٹیٹیوشنلی پوائنٹ آف ویو بھی پیش کیا۔ ابھی تک فیصلہ محفوظ ہے۔ بلی تھیلے سے باہر کیوں نہیں لا رہے؟ وجہ، میں نے ملک کے چوراہوں پر یہ بات کی اور آج یہاں بھی کر دی۔ چیف جسٹس صاحب، آپ تاریخ نہیں دے رہے، مسلمانان پاکستان سے تاریخ رقم کروانا چاہتے ہیں۔ یہ قوم گناہگار ضرور ہوگی، خطا کار ضرور ہوگی، پر محمد الرسول اللہ کی غدار نہیں ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ بڑی عدالت کی بڑی غلطی ہو جائے تو خود سر نیچے کر کے اس سے اوپر معذرت کر لی جائے۔ عجیب معاملہ ہے۔ مبارک احمد ثانی کے کیس کے اندر تم نے جو چیزیں اس کیس سے ریلیٹڈ ہی نہیں تھی وہ چھیڑ دی ہیں کہ قادیانیوں کو اجازت فلاں فلاں، پھر میڈیا پہ بیٹھے اپنے ٹاؤٹوں کو ٹاؤ ٹاؤ کرنے کے لیے ختم نبوت پر بھونکنے کے لیے بٹھا دیا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں الحمدللہ وکالت کے شعبے سے وابستہ ہو کے آئین بھی جانتا ہوں، قانون بھی جانتا ہوں اور اسلام کے آئین کو بھی جانتا ہوں۔ میڈیا پر ان کو بلایا جاتا ہے، اجی ہم وکیلانہ مشورے کے لیے فلاں وکیل سے پوچھتے ہیں، بھئی اسے الچٹو من الڈگر ہے، اسے دین کی الف با جیم دال ہی پتہ نہیں ہے، وہ تمہیں 295 سی سمجھا کر اس میں پتلی گلی پکڑنی ہے۔ میں حیران ہوں، منصور علی خان اور شاہزیب خان زادہ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے، قوم تمہیں اس لیے سنتی ہے کہ تم چیف جسٹس کے بلنڈر کا میڈیا پہ بیٹھ کے دفاع کرو۔ جب یہ غلطی آئی تو قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان نے میڈیا پر آواز اٹھائی، اسی طرح حضرت مولانا اللہ وسعہ دامت برکاتہم نے، باقی اکابرین نے بات کی، تو یہ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں اجی مولوی تو سیاسی آدمی ہے، اس کو اپنی کشتی ڈوبتی نظر آئی تو اس نے ختم نبوت کا سہارا لیا۔ اور آلو کی شکل رکھنے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک عالم دین پہ یوں بات کرتے، اور مولوی کی کشتی نہیں ڈوبتی، مولوی غداروں کی کشتیاں ڈبانے نکلا ہے۔ اور تم میں جرت تھی، حکومتیں بدلی، سلطنتیں بدلی، تمہارے تاج بدلے، تم آج تک اس ابے پر ایک کرپشن بھی ثابت روپے کی نہیں کر سکتے، اور تم کہتے ہو اس کے لیے نکلا۔ کل اس کا والد تھا جس نے ختم نبوت کا پرچم اٹھایا تھا، آج اس کا بیٹا اس کا سیاسی جانشین بھی ہے، علمی جانشین۔ ہم نے کہا ہمیں بلائیں، ہم بتاتے ہیں اس فیصلے میں کانسٹیٹیوشنلی کہاں ویکنس ہے اور اسلامی طور پہ کہاں کمزوریاں ہیں۔ یہ تو شکر ہے میں آج بات کروں گا مجیب الرحمن شامی کی، آخری عمر میں رب نے ہدایت کی توفیق دی، رات حضرت اس نے رجوع کر لیا،
پتہ نہیں 2-4 دن پہلے بیٹھ کے ان کو بھی میڈیا پہ کوئی سننے بیٹھ جائے تو قادیانیوں کے وکیل بن جاتے ہو. اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے بھی مسلمان فرقوں میں قادیانی کو بھی لکھا. آواز اٹھی تو اگلے دن کہا جی غلطی ہو گئی. میں حیران ہوں، یہ سارے بلنڈر جو جوڈیشنلی طور پہ آ رہے ہیں، یہی عدالتوں سے نکل کے آ رہے ہیں. کوئی جج کوئی چھوٹی تعلیم رکھتا ہے، اسے تو شریعہ اینڈ لا میں ماسٹر کرایا جاتا ہے، لیکن وہاں بھی یہی حالات ہیں اور یہ معاملات ہیں. یقین مانیے اگر آپ کے اکابر کی اس پر آنکھ کھلی ہوئی نہ رہی، اس پر جمعیت علماء اسلام ختم نبوت کے اکابرین کے یہ معاملات نہ ہوتے، یہ کب کا اس قانون کو نعوذ باللہ اڑا چکے ہوتے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں مسلمانوں، سونا ہے تو غفلت کی نیند نہیں سونا، اس پر مستقل بات چلتی رہے. خطبہ جمعے میں بات کریں، عوام میں بات کریں، پبلک میں بات کریں، اپنے فورم پہ بات کریں، دفاتر میں بات رکھیں، اسکولز میں بات رکھیں، تجار تاجر کمیٹیوں میں بات رکھیں. یاد رکھیں سب کچھ بات میں ہے، محمد الرسول اللہ پہلے ہے. اور میں نے کہا تھا تم اس طرح قادیانیوں کو چھوٹ دیتے ہو تو میرا ایک اعلان سن لو. جس طرح کسی کتے کو، راہ چلتے ہوئے 4 ٹانگوں والے کتے کو چیف جسٹس کہنا کتے کی توہین ہے تو مرزے کو نبی کہنا نبوت کی توہین ہے. توہین عدالت کے معاملات بعد میں دیکھیں گے، توہین رسالت کا معاملہ پہلے ہے. اگر تم نے اپنے تاجوں کی، تم نے اپنے عہدوں کی، تم نے اپنی ویلیو کی ہم سے عزت کروانی ہے تو عزتوں کے تاج والے محمد کی عزت پہلے کرنا سیکھو. باواز بلند، باواز بلند. شمار میں ساری بات کا خلاصے کے طور پہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہم نے تو سمجھا تھا 10 علماء نے جا کر جواب دے دیا، چیف جسٹس اگلے دن سمجھ جائے گا. لیکن جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ قوم ٹھیک ہے، آپ کچھ بھی کہہ دیں، ہم گناہگار ضرور ہیں پر آقا کے غدار نہیں ہیں. اگر آپ میری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کر کے تائید کریں چیف جسٹس کو 100% اپنا غلط فیصلہ واپس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ جتنے ساتھی بیٹھے ہاتھ کھڑا کر کے تائید کریں. رب نے آپ کو زبان دی ہے، غلط فیصلہ واپس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر اس کے لیے کابر نے آواز دی آپ چلیں گے؟ اس کے لیے باہر نکلنا پڑا نکلو گے؟ جزاکم اللہ. اور آپ کے اس ذوق تازہ ہونے پر میں ایک بات مزید کرنے لگا ہوں اور میں اس پہ چاہوں گا اگر مجمع اس کی تصدیق کرتا ہے تو کھڑے ہو کے آواز بلند کے ساتھ، صبر، آواز بلند کے ساتھ تائید کیجئے. ہمیں عدالتوں سے، چاہے وہ ہائی کورٹس ہوں یا سپریم کورٹ ہو یا لوئر کورٹ ہو، یہ ختم نبوت کے معاملات پر بو آ رہی ہے. جس طرح آئین میں صدر کے حلف میں، وزیر اعظم کے حلف میں ختم نبوت کا اقرار موجود ہے، اسی طرح گورنر کے حلف میں، وزیر اعلیٰ کے حلف میں، چیف جسٹس کے حلف میں، چیف آف آرمی اسٹاف کے حلف میں بھی عقیدہ ختم نبوت کی وفاداری کا حلف ہونا چاہیے. آپ تائید کرتے ہیں؟ جو تائید کرتے ہیں کھڑے ہو کر تائید کیجئے. آؤ حکمرانوں، یہ دیکھو اس جذبے کو، اس قوم کے جذبے کو. یہ قوم ہر چیز کی قربانی دے سکتی ہے پر عقیدہ ختم نبوت پہ ہم کل بھی ایک تھے، ہم آج بھی ایک ہیں. اپنی حکومتوں کو آپ نے مستحکم رکھنا ہے، اپنے عہدوں کو آپ نے استحکام پہ رکھنا ہے. عقیدہ ختم نبوت کے قانون کو نہ چھیڑا جائے. آپ تائید کرتے ہیں؟ جتنے ساتھی آپ تائید کرتے ہیں میرے دوستو، یہ حلف کے اندر ختم نبوت کے معاملات کو رکھا جائے یا نہ رکھا جائے؟ جس طرح وزیر اعظم کے حلف پہ، جس طرح صدر کے حلف پہ یہ بات موجود ہے، ایسے ہی گورنر کے حلف پہ، وزیر اعلیٰ کے حلف میں،
जजों के हल्फ में, चीफ जस्टिस के हल्फ में, जर्नलों के हल्फ में भी खत्म नबुव्वत होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाथ खड़ा करके आवाज़ बुलंद बताइए, आज तक खत्म नबुव्वत, आज तक खत्म नबुव्वत, फरमा गई हादी, फरमा गई हादी। जज़ाकुमुल्लाहु ताला, अल्लाह पाक आपको खुशो खरम रखे। मैंने ये बात सिर्फ इस बुनियाद पर आप हज़रात को खड़ा करके कही है ताकि इस बात को नोट भी करें। आप तशरीफ रखें, जिधर आप खड़े हुए हैं बैठ जाइए अपनी जगह पे। इस बुनियाद पे की है कि ये सरकारी फरिश्ते हमारे भाई भी लिखें और हुकूमत तक ये बात पहुंचाएं कि कोई बड़े से बड़ा ओहदा बात में है, नबुव्वत पहले। और इसके लिए एक शेर में मैं पैगाम दूंगा कि हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में जिस कदर एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद। मौलाना साहब शीजान के बारे में कसरत बढ़ती जा रही है। देखें, दो बातें ज़हन में रखें। शीजान कादियानियों की कंपनियां हैं। जिस तरह हम इसराइली मसनूआत के बाइकाट किए हुए हैं, इसी तरह कादियानी मसनूआत का भी बाइकाट करें। है मुसलमान, जब तो किसी मिर्जाई से मिलता है, चाहे वो बाइकाट ना करने की सूरत में हो या उनको करीब करने में हो, तो रोज़े अक़दस में दिल मुस्तफ़ा दुखता है। आप ये बात मानते हैं नहीं मानते कि हमारे अमाल रब्बे करीम नबुव्वत पर पेश फरमाते हैं? हजरत अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह ने सूरत नहल आयत नंबर 89 वजिना बिका शहीदन अला हाउला की तफसीर में, तफसीर उस्मानी हाशिया नंबर 7 में लिखा है कि रिसालत महब इस्लाम पर उम्मत के अमाल पेश होते हैं। हुज़ूर पाक नेक अमाल को देख के अल्लाह का शुक्र, बदअमालियों पे मुत्तले होकर नालायकों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, आपके अमाल खैर पेश हों या अमाल शर पेश हों? अगर खैर पेश हों तो किसी किस्म के बेईमानों के मसनूआत को अपने करीब मत रखिए। करेंगे ना भाई काट इंसान। मुफ्ती साहब, कुछ लोग एतराज करते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मुर्जी थे, गलत कहते हैं। हजरत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का इरजा के ऊपर तो तरदीद और रद्द मौजूद है। मुफ्ती साहब आप फरमाते हैं हजरत मौलाना फजल रहमान पर 1 रुपए करप्शन साबित नहीं है, तो फिर बताइए मौलाना के पास पैसे कहां से आ गए? भाइयों, अगर किसी शरीफ आदमी पर करप्शन न हो तो फिर इसका क्या मतलब है? उसके पास हलाल भी नहीं होता। हाँ, वो हलाल से फारिग होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप कैसी बात करते हैं? याद रखें, जब नबी मौजूद हो, उम्मत नबी पे खर्च करती है तो सबसे आला माल नबी पर पहुंचता है। और जब नबी ना हो, नबी के वारिस मौजूद हो, तो सबसे अफजल माल वो है जो नबी के वारिस पर खर्च होता है। और इस वक्त नबी के वारिसों का सरबराह है कायद मिल्लत इस्लामिया। इस पगड़ी को तो जो बाइडेन वाशिंगटन में बैठ के पहचानता है, नहीं पहचानता। तो मिर्जा मसरूर ने क्या कहा था उस नादिया रमजान चौधरी को? नहीं सुना आपने कि जब तक ये पगड़ी वाले असेंबली में है, कादियानियों की दाल नहीं गलेगी। तो आप क्या समझते हो, किसी के पास हराम ना हो तो हलाल भी नहीं होता? अजीब बात है। कोई आदमी पानी पी रहा हो, उसे कहते शराब तो हराम है, पानी क्यों पी रहे हो? भाई पानी तो हलाल है। तो उम्मत अपने बड़ों पे खर्च करती है तो उन्हें मिल जाता है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये भी वही है कि शीजान की कसरत है, तो छोड़ दें शीजान के मामलात को। मैं कह चुका हूं। मुफ्ती साहब, कुछ लोग कहते हैं कुरान तोते की तरह याद करने का क्या फायदा? देखो, तोते की तरह याद करने का क्या मतलब है? तोते की तरह पढ़ने का क्या मतलब होता है? मेरे दोस्तों, एक जुमला कहता हूं, कुरान करीम पढ़ें तर्जुमे के साथ, उलमा से समझ के, खुद नहीं, उलमा से समझ के पढ़ें, आपको तब भी सवाब है। बगैर समझे पढ़ें तब भी अल्लाह का कलाम है, तब भी सवाब। ये अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह से सवाल हुआ था कि कुरान के लफ्ज आप पढ़ते हो, आप कहते हो सेहत मिलती है, इन लफ्जों के साथ कोई मरहम पट्टी तो नहीं लगती, तो कैसे जख्म को सेहत मिलती है, बीमारी को सेहत मिलती है? तो अल्लामा ने सवाल करने वाले को फरमाया था बकवास बंद कर। तो सुर्ख हो गया। तो उसने कहा जी मुझे आपने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा मैंने तुम्हें कोई मरहम पट्टी की चीज मारी तो नहीं है, मेरे लफ्ज का असर क्यों लिया? उसने कहा सख्त लफ्ज बोला जाए तो असर है, तो कहा अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए तब असर नहीं है? अजीब मामले की बात करते।
استاد جی میں آپ کا شاگرد ہوں اور یہاں سرگودا میں احناف، یہ ابھی مجھے بھائی نے بتایا احناف اکیڈمی نے بنائی ہے اور فتنوں کے خلاف جو جدید فتنے ہیں اس فتنوں کے خلاف ماشاءاللہ ریسرچ کرواتے ہیں، تو اللہ ان کو خوش و خرم رکھے، بھائی طیب کے اس کام میں اللہ پاک برکات عطا فرمائے۔ موضوع کے اوپر پرچی دیں، موضوع کے علاوہ دیکھیں تو مستقل اس پر عنوان رکھیں، آپ کس سے بھاگتے ہیں کس سے نہیں بھاگتے، بھاگنے والوں کے معاملات بھاگنے والوں کے ہوتے ہیں، ہماری تاریخ تو آنے والوں کے شامل ہے۔ آپ عنوان رکھ لیں اس عنوان پر، تو میں اس عنوان پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اس پر ہماری تاریخ گواہ ہے، ہم ایک ایک عقیدے کے محافظ ہیں، کسی عقیدے پہ ہم کمپرومائز کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ مفتی صاحب میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں، کاروبار میں لاس ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کاروبار ختم ہے اور مجھ پر 20 لاکھ روپے کا قرض ہے، آج خودکشی کے لیے نکلا تھا مگر آپ کا پروگرام تھا تو آپ کے جلسے میں آ گئے، شکر ہے بھائی آپ جلسے میں آ گئے، آپ نے خودکشی نہیں فرمائی۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ بتائے ہیں، بندہ وہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، وظیفہ پڑھ لے تو انسان کا قرضہ اتر جاتا ہے۔ جتنا قرضہ آپ پہ تھا نا اتنا قرضہ مجھ پہ بھی تھا، میں نے بھی یہ وظیفہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس قرضے کو اتار دیا ہے۔ آپ پڑھیے ہر نماز کے بعد اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ وہ وظیفہ ہے جس وظیفے کو رسالت مآب نے اپنی زبان سے ذکر فرمایا ہے۔ یہ رسالت مآب علیہ السلام کی زبان اقدس سے جاری ہوا ہے، یہ دنیا کے کسی پیر فقیر کا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ نبوت کا بتایا ہوا ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کم از کم تعداد میں کچھ 10-11 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، 10 سے زائد، تو انشاءاللہ تعالی رب کریم آپ کے قرضوں کے معاملات کو ٹھیک فرمائیں گے۔ اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ میں بے لوث ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا۔ ابھی مفتی حسن صاحب سے آپ نے بات سنی تو ہے کہ مسلمان پہ تکلیف آئے تو یہ کس کی مٹھائی ہے؟ کریلے کی مٹھائی۔ بھول گئے ابھی سے یار؟ ہاں کریلے کی مٹھائی ہے، تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔